ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں رب فرما رہا ہے بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ خوف اور غم اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے، سمجھیں گے، اس کا ڈیفینیشن جانیں گے، خوف کسے کہتے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں۔ خوف اس کو کہتے ہیں، غم سے پہلے جو آتا ہے اس کو بولتے ہیں خوف، یعنی کہ حادثہ ہونے سے پہلے جو نظر آ جائے اس کو خوف، اور حادثہ ہونے کے بعد جب آدمی اپنے آپ کو پا لیتا ہے، وہ زندہ رہ جاتا ہے، اس چیز کا غم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ سانپ ہے، کوئی آدمی کہہ دیا مولانا سمیر صاحب وہاں پہ آپ مت جائیے گا اس لیے کہ وہاں پہ خطرناک بھیانک سانپ رہتا ہے، تب مجھ کو جاننے کے بعد خوف پیدا ہوگا، دل میں ڈر پیدا ہوگا، غم نہیں ہوگا، صرف خوف ہوگا اور میرے دل میں بے چینی آ جائے گی۔ لیکن اگر وہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں اور وہ سانپ مجھ کو ڈس لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، اس کے بعد مجھ کو خوف نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد مجھ کو اب غم ہوگا، تو پتہ چلا خوف اس چیز کو بولتے ہیں جو چیز کا مجھ کو صرف تصویر دکھا دیا جائے، اس کا تصور میں اس چیز کو بیان کر دیا جائے، اور جو چیز ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آدمی کے دل میں احساس ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ولی کو نہ پہلے کوئی خوف ہے اور نہ ہو جانے کے بعد کوئی غم ہے۔ جس طرح دنیا میں نڈر تھے حیات ظاہری میں، اسی طرح سے وصال فرمانے کے بعد بھی وہ لوگ قبروں میں قرآن اور حدیث کے مطابق وہ لوگ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے بعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا۔ یعنی مردہ تو کہنے کی دور کی بات ہو گئی، ہم کسی بندے حق کو جو اللہ کا مقرب بندہ ہے اس کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تھنکنگ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور ہمارے حضرت امام علی مقام امام الشہداء ہے، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، ان کو آخر کس بنا پہ لوگ مردہ تصور کرتے ہیں، مردہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، مردہ جلسے جلوس میں جا کر کے لفظ سے اور ورڈ سے اور اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کو قرآن کی آیتوں پہ غور کرنا چاہیے اور حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کا ہر زبر زیر پیش اس پر اس کو ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی انسان زبر کا بھی انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان اگر زیر کا بھی انکار کر دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میں بات کر رہا تھا امام الانبیاء امام الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسا امتحان انہوں نے پیش کیا، کیسا امتحان اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ تاریخ گواہ ہے، کربلا میں حضرت امام حسین کے جو اگینسٹ پارٹی تھا 22,000 سے زیادہ اسلحہ، پوری جنگ کا ساز و سامان اس کے پاس، ہتھیار اویلیبل تھا، لیکن حضرت امام حسین کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف ان کے پاس تھا تو اللہ کا بھروسہ تھا۔